یہ نہیں کہا کہ قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس بات کو میں یوں ایڈجسٹ کرتا ہوں، دیکھو کہ سجدے کی دو قسمیں، ایک ہے سجدہ تعظیمی، ایک ہے سجدہ تشریعی۔ سجدہ تعظیمی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کیا جائے، کسی کے ادب کے لیے سجدہ کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے سجدہ تشریعی، یعنی کسی کو واجب الوجود سمجھ کر، الہ سمجھ کر سجدہ کیا جائے۔ تو کسی کو الہ سمجھ کر سجدہ کرنا کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سوا کسی کو الہ سمجھنا کفر ہے۔ لہذا کوئی کسی کو اپنا رب مان کر، الہ مان کر سجدہ کرتا ہے جس طرح کے مشرکین کرتے ہیں، تو وہ کافر ہیں، دار اسلام سے خارج ہے، وہ مشرک ہیں۔ دوسرا ہے سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعظیمی کے متعلق دو اقوال آج تک میری نظروں سے گزرے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سابقہ شریعتوں کے اندر یہ سجدہ کیا تھا؟ جائز تھا، ساری شریعتوں کے اندر، سابقہ تمام شریعتوں کے اندر جو سجدہ تھا سجدہ تعظیمی یہ جائز تھا۔ اور دوسرا قول میری نظروں سے یہ گزرا ہے کہ سابقہ بعض شریعتوں کے اندر یہ سجدہ جائز تھا، لیکن سابقہ اگر بعض شریعتوں کے اندر جائز ہو یا کل شریعتوں کے اندر جائز ہو، بہرحال اس شریعت کے اندر یعنی شریعت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شریعت کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر، مذہب اسلام کے اندر یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ سجدہ حرام ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص کسی کو الہ سمجھ کر سجدہ کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور تعظیماً کسی کو سجدہ کرے گا تو وہ بھی منع ہے، وہ گناہگار ہے اور حرام فعل کا مرتکب ہے، حرام کام کرنے والا ہے۔ لیکن سنن ابن ماجہ کی روایت غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، رسول اللہ کے صحابی تھے، تو آ کر انہوں نے اس طرح کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کر دیا، حضور کو سجدہ کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں فلاں علاقے سے آئے ہوں، تو وہاں قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو اے اللہ کے رسول پھر آپ تو سجدے کے زیادہ لائق ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں پھر لڑکیوں کو حکم دیتا، یعنی خواتین کو حکم دیتا، بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامندوں کو سجدہ کریں۔ تو اس حدیث رسول سے دو چیزیں سمجھ آئیں۔ ایک چیز تو یہ سمجھ آئی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ تعظیمی نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری یہ چیز سمجھ آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی رسول کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا، اس کو مشرک قرار نہیں دیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو الہ نہ سمجھے سجدہ کر دے تو وہ حرام کام کرنے والا تو ہے، گناہگار تو ہے، لیکن کافر نہیں ہے، دار اسلام سے خارج نہیں ہے۔ دیکھیں شرک کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص جھکا ہوا ہے کسی کو سجدہ کر رہا ہے، چاہے وہ قبر ہے، چاہے کوئی بت ہے، چاہے کوئی بندہ ہے، کوئی شخص ہے، کسی کو بھی اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ تیرا سجدہ کرنے سے تیری نیت کیا تھی؟ وہ اگر کہے کہ میں اس کو الہ سمجھتا ہوں تو یہ کافر ہوا، اگر وہ کہے کہ میں الہ نہیں سمجھتا ہوں تو آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ کام کرنا شریعت مصطفیٰ کے اندر حرام ہے۔ اہل سنت کا یہی نظریہ ہے جس کی میں نے آپ کے ساتھ وضاحت کر دی ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ تشریع کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ایک کمنٹس یہ تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کس حدیث کے اندر آتا ہے، کس قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو قبریں ہوتی ہیں ان کی مٹیوں سے شفا ملتی ہے۔ تو یہ اس بات کا تعلق ہے تبرک بآثار صالحین کے ساتھ۔ اس کے اب چونکہ اتنی وضاحت میں زیادہ نہیں دے سکتا، اس ویڈیو کے اندر اتنی زیادہ میں طویل نہیں کر سکتا، مختصراً میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا تھا؟ پھر جس وقت مصر کے آپ بادشاہ بن گئے تھے وہ گئے تو آپ نے کیا کہا کہ تم اس طرح کرو کہ یہ میری قمیض لے جاؤ، کیونکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر اتنا روئے تھے کہ آپ کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو جب آپ کے بیٹے کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے اپنے بھائیوں کو قمیض دی، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی ابی یأت بصیرا، کہ آپ اس طرح کریں کہ میرے والد کی جا کر آنکھوں کے اوپر میری یہ قمیض ڈال دیں، اللہ تعالیٰ واپس کر دیں گے، بینائی واپس کر دیں گے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں ان کے جسم کے ساتھ لگنے والی جو چیز ہوتی ہے، وہ کپڑا ہوتا ہے، کوئی چیز بھی ہوتی ہے، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اب آگے بڑھیں۔ اس طرح ہوا کہ حضرت سیدنا ام عطیہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کی راوی ہیں، یہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئی، تو حضور علیہ السلام میرے پاس آئے، فرمایا غسل دے دو فلاں طریقے سے، وہاں پر وہ بوٹیوں کا ذکر ہے، سدرہ کے بیری کے پتوں کا ذکر ہے، فرمایا دے دو، کافور وغیرہ کا ذکر ہے، فرمایا غسل دے دو اور پھر اس طرح کرو کہ میرے پاس آنا۔ فرماتی ہیں غسل دینے کے بعد ہم حضور کے پاس گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنا کپڑا مبارک عنایت فرمایا اور فرمایا کہ اس کو کفن کے نیچے رکھ دینا، اس کو کفن کے نیچے رکھ دینا۔ اب جو غسل میت کا باب ہے سنن نسائی کا، وہاں پر آپ جا کر دیکھ لیں، امام سیوطی صاحب نے لکھا ہے، امام سیوطی صاحب نے
اس حدیث پاک کی شرح کے اندر لکھا۔ اسی طریقے سے اسی حدیث پاک کی شرح کے اندر مشکات کے اندر حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان کی لمحات کو اٹھا کے دیکھیں، اسی طریقے سے آپ ان کی اشیاۃ اللمحات کو اٹھا کر دیکھیں، دونوں کے اندر۔ اور امام سیوطی صاحب نے شرح نسائی کے اندر آپ فرماتے ہیں یہ حدیث اصل الاصول ہے تبرک بآثار الصالحین کے باب کے اندر۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقبول جو بندے ہوتے ہیں ان کی استعمال شدہ جو اشیاء ہوتی ہیں وہ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں، ان کے جسم کے ساتھ، ان کے بدن کے ساتھ لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر برکت رکھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیے، حضرت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے، آپ الاستیاب کو اٹھا کر دیکھیں۔ الاستیاب کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کپڑا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ناخن ہیں، تم اس طرح کرنا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ حضور کے جو ناخن ہیں آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ میری آنکھوں کے اوپر رکھنا ہے اور مجھے اس کپڑے سے کفن دے کر ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا ہے۔ مجھے بتائیں یہ تبرک بآثار الصالحین کی کتنی مضبوط دلیل ہے۔ شمائل بغوی کو اٹھا کے دیکھیں، بس آخری بات ہے، شمائل بغوی کو اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر اس طرح کے ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو حضور باہر نکلے، آپ نے ایک بڑا خوبصورت جبہ پہنا ہوا تھا، تو صحابی رسول نے وہ جبہ مانگ لیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اوپر یہ بات گراں گزری، وہ پوچھنے لگے اپنے یار سے کہنے لگے، یار تمہیں معلوم بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جبہ مبارک کتنی رغبت کے ساتھ پہنا ہوا تھا، تو تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں لے لیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے پہننے کے لیے نہیں لیا بلکہ میں نے اس لیے لیا ہے کہ کیا ہو یہ میرا کفن بنے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ واقعی کہ وہ جو جبہ تھا پھر وہ صحابی رسول کا کفن بنا، وہ صحابی رسول کا کفن بنا۔ تو ایک حدیث پاک ہو گئی، 3 روایتیں ہو گئی، اس کے ساتھ آپ مسلم شریف کی ایک چوتھی روایت کو ایڈ کر لیں، حضرت سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں ان کے پاس جو جبہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو وہ پانی میں ڈبو کر لوگوں کو دیتی تھی، جو بیمار ان کے پاس آتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرماتا تھا۔ تو یہ 4 روایتیں مختصراً اور ایک اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت، یہ تبرک بآثار الصالحین کی دلیل ہو گئی۔ اب دیکھیں قرآن فروعات کو بیان نہیں کرتا، اصول کو بیان کرتا ہے، تو قرآن نے، رسول اللہ کی سنت نے، قرآن اور حدیث دونوں سے یہ اصول ثابت ہوا کہ اشیاء جو ہوتی ہیں بدن کے ساتھ لگنے والی ان کے اندر اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیتا ہے۔ اب وہ اشیاء کوئی بھی ہو، چاہے مٹی ہو، اسی طریقے سے کپڑا ہو، وہ کوئی برتن ہو، ان کے اندر اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیتا ہے، یہ بات قرآن و سنت سے واضح ہو گئی۔ اب جو مخالفین ہیں ان کی خدمت میں میری اتنی گزارش ہے کہ چلو یہ باتیں میں نے کر دی ہیں، اگر آپ کو بری لگیں، آپ سمجھتے کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، تو آپ اس طرح کریں، اپنے اکابرین میں سے 3 کتابوں کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آپ ان کو خود پڑھ لیں، ان کو خود پڑھ لیں۔ ایک قصص الاکابر مولانا اشرف علی تھانوی کی تصنیف ہے، دوسرا اشرف السوانح مولانا اشرف علی تھانوی کی سوانح عمری ہے، اور تیسری سوانح قاسمی آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ ان 3 کتابوں کو آپ پڑھ لیں، صرف میں حوالے کے طور پر کہتا ہوں، اور آپ کو درجنوں تبرکات کے اور تصرفات کے واقعات ملیں گے آپ کو وہاں پر، اور آپ خود ان کے اوپر نشان لگائیں، پھر مجھے سینڈ کریں، یا پھر اس طرح کرتے ہیں اگر آپ میرے اوپر اعتبار کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں، میں ان 3 کتابوں سے آپ کو ٹوٹل جتنے بھی ہیں سب نشان لگا کر میں پھر فیس بک کے اوپر شائع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر یار اگر آپ کے بزرگوں کی قبروں کی مٹی کے اندر شفا ہے، ان کے بدنوں کے اندر شفا ہے، ان کے پس خوردہ کے اندر شفا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تو ان کے پھر ابدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا کیوں نہیں رکھی، ٹھیک ہے؟ تو پھر میں دوبارہ کہتا ہوں یہ تینوں کتابیں سوانح قاسمی، اشرف السوانح اور قصص الاکابر، آپ ان کا مطالعہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، تبرک بآثار الصالحین کے بہت سارے واقعات اپنے بزرگوں کو آپ کو وہاں پر ملیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما، ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے سوالی ہیں، انک لا تہدی من احببت، بس ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔